بعد ہم چھوڑتے ہیں اس بات کو، اصل مسئلہ عزیزان من جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہے، جن کو نہیں پتا، جن بچوں کو ویسے تو جو جس نے پاکستان سٹڈیز پڑھی ہے اس کو پتا ہے کہ سندھ طاس ایگریمنٹ کیا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کیا ہے. اس میں جو آپ کے 6 دریا جو ہمالیین ریجن سے نکلتے ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تقسیم کیے گئے. ورلڈ بینک نے بٹھا کے دونوں ملکوں کو اس کو تقسیم کروائے، کیونکہ یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی جنگیں ہو رہی تھی اور آپ کا مزید جنگ ہونے کا خطرہ تھا، اور فیوچر بھی آپ کی جنگ پانی کے مسئلے کے اوپر ہی ہونی ہے. آپ کے جو دریا 6 دریا تقسیم کیے گئے اس میں جو 3 آپ کے ایسٹرن جو دریا تھے، دریائے سندھ کے اوپر ستلج، بیاس اور راوی جو ہے نا جی، یہ جو ہے یہ چلا گیا سارے کا سارا انڈیا کے پاس. ان کا تمام یہ دریا چلا گیا، ان کا ان ریسٹرکٹڈ کھلا استعمال جو ہے وہ انڈیا کے پاس چلا گیا. اور پاکستان کا جو ہے وہ ویسٹرن جو انڈس کی ٹریبیوٹریز ہیں، دریائے سندھ ہو گیا یا سندھو بھی اس کو بولتے ہیں ہندوستان والے، دریائے جہلم اور دریائے چناب جو ہے وہ پاکستان کے پاس آ گیا. اب ہندوستان نے کیا کام ڈرامہ شروع کیا کہ یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی نواز شریف صاحب کی یا ان کے شریفوں کی حکومت آتی ہے، ہندوستان والے وہاں کوئی نیا پنگا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. وہاں پہ پہلے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیم بنانے لگ جاتے ہیں آپ کے 3 دریاؤں کے اوپر جو آپ کو ملے ہوئے، اور آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں تو یہاں پہ گورنمنٹ جا کے سیٹلمنٹ کر لیتی ہے. اب دوبارہ یہ آپ کو انڈیا نے ایشو 25 جنوری کو، یہ جو گزرا ہے ابھی 25 جنوری پچھلے ہفتے، ہندوستان نے مودی سرکار نے نوٹس ایشو کیا جی پاکستان گورنمنٹ کو. 90 دن کے اندر پاکستان گورنمنٹ نے اس کا جواب دینا ہے. یہ نئے ڈیم بنانا چاہتے ہیں، نیا انفراسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں وہاں پہ، اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نیگوسیشن کے ذریعے اس کا حل چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بہت ہی سیریس قسم کا ایشو ہے. اگر وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف وہ اس کا 90 دن کے اندر جواب نہیں دیتا تو انڈیا جو ہے یہ ایگریمنٹ سندھ طاس منصوبے کا یہ نل اینڈ وائٹ کر دے گا، یہ ٹوٹل ختم کر دے گا. اور آپ کے یہ سارے کے سارے دریا وہاں سے آ رہے ہیں، ہندوستان سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ لوور رائپیرین اسٹیٹ ہیں، پانی آپ کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف سے آپ کا انڈیا سے آ رہا ہے، ایک طرف آپ کا افغانستان سے آ رہا ہے پانی. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ، اور ظاہری بات ہے کہ گلگت بلتستان اور چین کی طرف سے بھی پانی آ رہا ہے. اب انہوں نے 90 دن کے اندر جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ٹوٹل یہاں پہ مسئلہ کیا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں جب بھی نواز شریف کی حکومت تھی، جب بھی شریفوں کی حکومت آتی ہے تو یہ اپنی مرضی کی چینجز کر کے یہ اپروول لیتے ہیں اور یہ سودا انڈر ہینڈ کر لیتے ہیں. یہ دعویٰ ہے جناب لوگوں کا، یہ ذرائع کا دعویٰ ہے، یہ وہ الزام لگاتے ہیں. اور اگر تاریخ اٹھا کے دیکھی جائے تو آپ کو اسی طرح پتا چلے گا. اس سے پہلے جماعت علی شاہ صاحب بھی تھے، وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے پاکستان کے جو ہے وہ کمشنر تھے، وہ پکڑے گئے تو وہ کینیڈا جا کے سیٹل ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے یہاں پہ یہ سارے کا سارا ہندوستان کو فائدہ پہنچانے کے یہ کام بڑے عرصے سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فورن آفس اس کے اوپر کام ضرور کر رہا ہے اپنے پروٹوکول اور پروسیجر کے مطابق. سنیل پیس کے اندر جو ہے وہ کیڑے کی رفتار بالکل معمولی رفتار کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. لیکن مین سٹریم میڈیا اس کے اوپر کیوں نہیں ڈیبیٹ کر رہا؟ ہندوستان کا میڈیا تو ہندوستان کا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہے، ہندوستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہے کہ جی ہندوستان کو ضرورت ہے یہاں پہ ڈیم بنانے کی، انفراسٹرکچر بنانے کی، بجلی پیدا کرنے کی، اس لیے یہاں پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹاک کرنی چاہیے. وہ تو آپ کو کھل کے کہہ چکے ہیں کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی سکریپ کر دیں گے سرے سے. یہ تو ورلڈ بینک نے اگر اس کو نہ کیا ہوتا ہے، اس ٹریٹی کو نہ چلوایا ہوتا تو ابھی تک تو یہ ٹریٹی ختم ہو چکی ہوتی. ہندوستان آپ کو بوند بوند ترسا کے مارا ہوتا. پانی جب سیلاب وہاں پہ آتا ہے تو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، سیلاب چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب پانی یہاں پہ خشک سالی ہوتی ہے تو پانی روک لیتے ہیں. اور ڈیم وہ مزید اس لیے بنا رہے ہیں، وہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں کہ پانی ان کا کنٹرول ان کے اوپر ہو جائے. فیوچر کی جو جنگ ہے وہ ساری کی ساری ہے ہی پانی کے لیے، ریسورسز کے اوپر ہے. تو اگر آپ دوبارہ یہ 90 دن کے اندر جاتے ہیں اور انڈر ہینڈ ان کے ساتھ دوبارہ ڈیل کر لیتے ہیں اور اس پہ پبلک ڈیبیٹ نہیں کرواتے، اور پبلک آپ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہوتا، اور ویسے ہی آپ کی امپورٹڈ حکومت چوروں کی لگی ہوئی ہے، یہ انڈر ہینڈ ڈیل کر لیتی ہے، اور پاکستان کا دوبارہ جو ہے حق پانی کا مارا جاتا ہے. تو پانی تو جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، جو کسان ہیں، ان کو پتا ہے پانی تو جو ہے وہ پوری کی پوری جان ہے آپ کی بریڈ باسکٹ کی پوری. آپ لوگ پہلے ہی جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے تباہی اتنی بڑی آئی ہوئی ہے، اور مزید اگر آپ کا پانی روک گیا ہے انڈس کے اندر، ابھی بھی پانی یہ جتنا روک سکتے ہیں انہوں نے روکا ہوا ہے. تربیلے سے نیچے تو پانی بڑا کم آتا ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے افغانی بھائیوں کا کہ انہوں نے وہاں پہ ڈیم نہیں کچھ بنایا ابھی تک جو ہے کابل کے اوپر، کہ وہ سندھ کے اندر آ کے گرتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ پی کے کا ایریا بھی جو ہے پشاور ویلی سے لے کے چارسدہ ویلی ہو گئی، اور آپ کا نیچے نوشہرہ ویلی ہو گئی، اور یہ اٹک خرد